او کدیا مل ساول السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلشر اور میں ہوں میاں وحید احمد، اور اس وقت ہم ضلع شیخو پورہ کے چک 34 میں آئے ہیں، اور یہاں کے اپنا اس علاقے کی بہت ہی ہر دل مقبول عزیز شخصیت حمزہ چٹھا صاحب کے پاس، اور حمزہ چٹھا صاحب کا ہم جو ہے ان کے گھر پہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی اس وقت جو رہائش گاہ پہ موجود ہیں، اور اب آپ کو ان کا جو ڈیلی کی مصروفیات ہوتی ہیں، جو روزمرہ کی مصروفیات ہیں، اور ان کا جو ڈیرہ ہے اس کا وزٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو پاکستان کا وہ کلچر دکھائیں گے جو پنجاب کی ثقافت ہے۔ اور ہمارے اس پروگرام کے توسط سے میرا سونا پاکستان اور میرا پیارا چک 34 ضلع شیخو پورہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم حمزہ فیاض چٹھا صاحب کے گھر پہ رہائش پہ موجود ہیں، اور بڑا ہی پرتکلف اور پرجوش استقبال کیا، اور اس کے لیے ہم ان کا بڑا مشکور ہیں۔ اور حمزہ صاحب جو ہیں، اس چٹھا صاحب اس علاقے کی مقبول ترین شخصیت سیاسی اور سماجی، اور ان کے گھر پہ انہوں نے ہمارا بڑا وارم ویلکم کیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت تنویر بولو بھائی بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ ذرا کیمرے میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اور اب بہت مشکور ہیں حمزہ صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ ادھر آئے ہمارے پاس۔ حمزہ صاحب، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے میرا پیارا پاکستان اور میرا سونا چک 34 ضلع شیخو پورہ، تو اس توسط سے ہم پروگرام کے لیے آپ کے پاس آئے، اور آپ کے بڑے مشکور ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کا وہ کلچر ہے جو پنجاب کا وہ کلچر ہے جو اس وقت ہماری دنیا کی نظر سے جو اوجھل ہو گیا ہے، اور پاکستان کی جو خوبصورتی اور جو پاکستان کا ایک کلچر ہے، ایک پنجاب کی خاص طور پر مہمان نوازی
جس کے لیے پورا پنجاب بڑا فیمس ہے اور پورا پاکستان کا میں کہتا ہوں کہ ہر شہری فیمس ہے، تو یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں اور آپ کا ڈیلی پبلشر کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا یہ کلچر جو ہے، کیا ہمیں اس کو اسی طریقے سے ہائی لائٹ کر کے اور اس اپنے کلچر کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے لانا چاہیے جو ہمارے پنجاب کا کلچر ہے؟ جی جی بھائی جان، اگر ہم لوگ اسے اچھا برتاؤ کریں گے، لوگوں کے ساتھ ملیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تو اس سے اچھا میسج ملے گا، ہمارا کلچر پروموٹ ہوگا. جی، جیسے حمزہ بھائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے، اگر ہم اس کو اپنے میڈیا پہ دکھائیں، اپنے چیلنجز پر دکھائیں، اپنے چینلز پر کے اوپر دکھائیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کا وہ کلچر اور پاکستان کی وہ ثقافت جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا پہلے آتی تھی، وہ انشاءاللہ دوبارہ راغب ہوگی. اور ہمارا جو سیاسی کلچر ہے، جو سماجی کلچر ہے، جو علاقے کی شخصیات کا، اس طرح کی شخصیات جو اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت کام کرتے ہیں، تو ہماری باقی گفتگو حمزہ صاحب سے انشاءاللہ چلتی رہے گی. جی، اور اس کے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ حمزہ فیاض چٹھا صاحب کے چھوٹے بھائی حیدر فیاض چٹھا صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر صاحب، آپ کچھ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق بتائیں گے کہ کب سے آپ اس علاقے میں آباد ہیں اور آپ کے بزرگوں نے کس طرح اس علاقے کی خدمت کی اور ان کا کیا نام تھا؟ جی، سب سے پہلے تو ہمارے دادا ابو مائگریٹ کر کے آئے تھے وہاں سے، گجرانوالا سے. تو انہوں نے آ کے یہاں پہ ہمارا پھر یہ ہمیں چک الاٹ ہوا تھا، مطلب 1947 کے بعد. تو اس کے بعد یہاں سے آ کے ہم نے 80s 90s میں اپنی سیاست کا آغاز کیا. پہلے میرے تایا ابو تھے، انہوں نے سیاست میں قدم رکھا. اس کے بعد ان کا بیٹا خرم اجاز چٹھا صاحب، بڑے بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے 2008 میں اپنا پہلا الیکشن لڑا اور ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے. تو اس کے بعد پھر 2008 سے ابھی تک ماشاءاللہ ہم لوگ الیکشن ون کرتے آئے ہیں. ایم پی اے پی پی 163 پہلے ہمارا حلقہ تھا، اس کے بعد اب ہمارا 136 ہے. اور ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا، مطلب ان کے ساتھ ہمارا مطلب ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا سمجھا جائے عوامی خدمت ہماری بڑی اچھی ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کا جتنی پرانی تاریخ آپ نے بتائی، تو آپ کا ماشاءاللہ اس علاقے کے حلقے کے لوگوں کے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ گراس روٹ لیول تک جو تعلقات نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے جو بزرگ تھے ان کے آنے کے بعد اور ابھی موجودہ جو اعجاز چٹھا صاحب جو ہیں وہ موجودہ ایم پی اے بھی ہیں اس علاقے، تو کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ڈیولپنگ پروگرام ہیں جو آپ نے اس علاقے کی بہتری کے لیے کیے؟ جی ماشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مرید کے ہماری تحصیل ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارا تھا ریسکیو 1122 کا، سہولت بڑی اچھی تھی. اس کے بعد پھر لائبریریز بنوائی ہیں، اس کے بعد مطلب مختلف اسکول کالجز. اس کے بعد ایک اسپیشل چلڈرنس کا ایک وہ بنایا جو مطلب تھوڑے سے اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کا ایک ادارہ بنایا ہے وہاں پہ کہ مطلب اب نارمل تھوڑے سے بچے جو جی ان کا بھی ہم نے وہاں پہ مطلب ایک ان کا بڑا اچھا بھائی نے مطلب سارا وہ کیا، بہت اچھا ماشاءاللہ نظام ہے ان کا بھی. اور باقی ایک مطلب ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے لائبریری مطلب بنائی ہے، بہت بڑی لائبریری ہے مرید کے تحصیل میں، اور کافی زیادہ ہیں. مطلب میرا خیال ہے کہ علمی لیول کے اوپر اور علمی خدمات کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، جو بیسیکلی تو لاہور سے تو ٹچ ضرور کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی علمی خدمات اور بچوں کے لیے جو ہے وہ لائبریری کا قیام، یہ تو پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں اور دوسرے علاقوں میں اس طرف نہیں دیکھا. اور جس طرح آپ نے اسپیشل بچوں کے لیے جو بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چٹھا صاحب تو علم دوست انسان، اور آپ کی فیملی بھی ماشاءاللہ علم دوست ہی لگ رہی ہے مجھے. جی ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کا مطلب جو کچھ انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے ہم فخر کرتے ہیں. مطلب خرم بھائی کی وجہ سے ہماری ایک فیملی کا نام ہے جو مطلب ہمیں وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ تائبو کے بیٹے ہیں اور ساتھ والے ہمارے حلقے میں ون کیے ہیں، ہمارے پھپھو کے بیٹے ہیں عمر آفتاب ڈلو صاحب، وہ ایم پی اے پی پی 1 ان کا فرسٹ ٹائم ہے، مطلب وہ اس دفعہ فرسٹ ٹائم ایم پی ہوں. اور یہ خرم بھائی ماشاءاللہ تیسری دفعہ مطلب ہو گئے ہیں. اور لیکن مطلب دونوں ماشاءاللہ اپنے حلقے میں دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے کام کروائے ہیں.
یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کہ جس طرح حیدر چٹھا صاحب کا فیاض چٹھا صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے کزن جو ہیں اعجاز چٹھا صاحب اور ان کے کزن جو دوسرے کزن ہیں جو دوسری صوبائی نشست سے جو ون کیے ہیں، تو یہ لوگوں کا ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ان کو ووٹ دینا اور تیسری دفعہ اعجاز چٹھا صاحب کو سلیکٹ کرنا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ اپنی عوامی مسائل کو حل کرنے میں اور اپنے عوام کی اس علاقے کی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ بہت پیش ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا مسلسل پچھلی 3 بار کے الیکشن سے ان کی فیملی کے اوپر اعتماد ہے۔ تو باقی جو ہے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ حمزہ چٹھا صاحب کے جو باقی ان کا شوق ہے، کیا مصروفیات ہے، وہ آپ کو ناظرین کو دکھاتے رہیں گے۔ جی ابھی ہم آئے ہیں حمزہ بھائی کے گھر سے، رہائش سے ان کے ڈیرے پہ، اور یہاں پہ ان کے ڈیرے پہ ماشاءاللہ ان کے حمزہ بھائی نے اپنے چھوٹے چھوٹے مصروفیات کے لیے شوق بھی رکھے ہوئے ہیں، جس میں ڈیری فارمنگ ہے، زمیندارہ ہے، اور اس کے بعد کچھ پرندوں کا بھی شوق ہے، مرغوں کا شوق ہے، کبوتروں کا شوق ہے۔ تو ابھی وقت ہوا ہے جی کھانے کا، ملتے ہیں کھانے کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ حمزہ بھائی، آپ ماشاءاللہ بائی پروفیشن آپ نے لاء کیا، جی جی اسٹڈی جو ہے آپ کی LLB آپ نے کیا، لاء کیا، اور اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ نے واپس اس کاشتکاری کو ہی، اس شعبے کو اور اسی پروفیشن کو آپ نے فوقیت دی، حالانکہ ماشاءاللہ آپ لاء میں بھی آگے مزید پڑھ بھی سکتے تھے؟ بھائی جان، یہ ہمارا ثقافت ہے، یہ ہمارے ثقافتی ہے، ہمارے فیملی میں آ رہا ہے۔ میرے بزرگ زمیندارہ وغیرہ کرواتے تھے، اور اب اس میں پڑھے لکھے جتنے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سارا اس میں انوالو ہے۔ پڑھائی کے بغیر اب اس میں زمیندارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری یہ مٹی ہے، ہماری پہچان ہے، اس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کی عوام کے ساتھ۔ اور پیسے جو کما رہے ہیں لوگ، ذریعہ کافی اور بھی ہیں، لیکن اس کے بغیر ہم لوگ، یہ ہمارے خون میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے خون میں شامل ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں نے پڑھائی مکمل کی ہے، اور اب میں یہاں پہ سارا اپنا ٹیک کیئر کر رہا ہوں، ساری اپنے رقبے کا اور ساری زمین وغیرہ کا ادھر میں ٹیک کیئر کر رہا ہوں۔ جی، پڑھنے لکھنے کے بعد، LLB کرنے کے بعد اپنی مٹی سے انس اور اپنی مٹی سے محبت حمزہ بھائی کو واپس کاشتکاری کی طرف لے آئی۔ حمزہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے شوق میں، میں نے دیکھا ہے کہ مرغے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو شکل سے تو ماشاءاللہ یہ بڑے کوئی نایاب قسم کے لگ رہے ہیں، ان کی بھی کوئی ہسٹری ہے کہ یہ عام ہے؟ بالکل، یہ بالکل ہمارے بزرگ ہیں، اورنگزیب خان صاحب، ٹھیک ہے، بہت پیار والے ہیں، میرے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان سے آئی ہے یہ بریڈ، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کافی عرصہ دراز سے آ رہے ہیں، تقریباً کوئی 50 سال سے ان کے پاس۔ اس مرغے کے متعلق آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ اس کی کیا خوبی ہے؟ یہ جو مرغ ہے نا، یہ میرے بزرگ ہیں اورنگزیب خان صاحب، یہ ان کی پیلا بلڈ لائن ہے، یہ اس میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کشتی گیر مرغ ہیں، بہت نیاب مرغ ہیں، اصالت ان میں بہت زیادہ ہے، چیمپئن ہیں، یہ چیمپئن ہے جی، یہ خود بھی، اور اس کے جو بلڈ ہے ہمارے پاس، اس کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، یعنی کہ یہ اورنگ خان صاحب کے فیمس مرغ ہیں، پیلے والے جی، اور یہ کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں، یہ ایک محبت ہے ان کی میرے ساتھ، یہ انہوں نے مجھے دے دی جی۔ یہ اورنگزیب خان صاحب کی محبت ہے حمزہ صاحب کے ساتھ، اور ماشاءاللہ حمزہ صاحب سے پورا علاقہ ہی پیار کرتا ہے جی، اور پورا پنجاب حمزہ صاحب سے پیار کرتا ہے۔ یہ بھی مرغہ ہے، اس کی بھی ہسٹری ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ یہ کون سا ہے جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ میرے دوست ہیں جی، فرقان خان لودھی صاحب، باکسر گروپ والے، یہ مرغ ان سے آیا ہے مجھے، اور بہت پیارا مرغ ہے، یہ ان کی بلڈ لائن ہے، ان کے استادوں کے یہ مرغ ہیں، بشیر پروانہ صاحب کی یہ بلڈ لائن سے ہیں۔
ये भी खास ब्लड लाइन है जी। तो हमजा भाई ये भी मोहब्बत में ही दिया होगा उन्होंने, वैसे तो मैंने सुना है कि वो किसी को देते नहीं हैं। नहीं नहीं जी, ये मुर्गा ना तो वो बेचते हैं और ना ही वो देते हैं। ये सिर्फ प्यार और मोहब्बत की वजह से ये मेरे पास आ गए हैं इधर, वरना वो नहीं देते किसी को। जी माशाल्लाह जी, ये बहुत ही नायाब शौक़ है उनका जी, और हमज़ा भाई से उनकी मोहब्बत है। और जिस तरह मैंने कहा कि तो हमज़ा भाई ख़ुद भी बहुत प्यार करने वाले और बड़े लविंग पर्सन, और जिस शख्स को अपनी मिट्टी से प्यार हो, मैं समझता हूँ कि उसको सभी से प्यार होता है और सब लोग ही उससे प्यार करते हैं जी। अब हमज़ा भाई को माशाल्लाह जी कबूतर परवरी का भी शौक़ है और बहुत अच्छे शौकीन भी हैं। तो अब हम जो है उनका ये शौक़ भी देखते हैं। तला भाई, आप यहाँ पे हमज़ा भाई के पास बतौर मेहमान आए, तो इस कल्चर को आपने कैसा पाया? तो यहाँ का हमने हालत दूध पिया है, वालिद साहब ने मेरे पहले पिया है, उसके बाद हमने आज पिया है। यहाँ पे हमें बड़ा खुशगवार हुआ है यहाँ इनके पास आए भाई के पास। यहाँ का सब्ज़ा बड़ी ग्रीनरी है, खुलो आब हवा है, यहाँ पे बड़ा अच्छा फील हुआ हमें। तला भाई, मेरा ख्याल है कि तुसी नवी जनरेशन दे वो वाहद बशिंदे हो गए जिहड़ा कह सकदा कि मैं डायरैक्ट माँ जी को खालस दुध लैके पीता है। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, इत्थे हालत दूध पीता, कोई मिलावट नहीं, डायरैक्ट धारा लीती है मज दियां। ते जिहड़ा तुसी रोज़ हमजा अपना तला भाई, जिहड़ा तुसी रोज़ दुध पींदे हो, उस दुध ते इस दुध च कितना क फर्क तुहानू फील होया? ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਖਾਲਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਧਰ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਭੋਲੂ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਇਹ ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪੁਰਫਜ਼ਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਮੋਗ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਲੂ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब मेरे भाई दोस्तों को जो भी इस मूवी को देख रहे हैं। देखें, गांव का जो कल्चर है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कहीं मिले। शहरदारी में तो अल्लाह माफ़ फरमाए, साथ वाले घर में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आजकल तो वैसे ही खून सफ़ेद हो चुके हुए हैं। तो ये जो गांव का माहौल है, ये आज भी एक दूसरे के लिए अपने अंदर दर्द रखते हैं एक दूसरे। ये हमज़ा भाई देखो LLB करके छोड़ के अपने गांव के, मैं जब भी आया इनके पास, मैंने जो भी लोग इनके पास, मैंने नहीं यहाँ पे कोई चौधरी टाइप आदमी देखे हों, कोई भी आके भी ये बड़े अमीर तरीन लोग हमज़ा के पास बैठे। मैंने जब भी देखा ना हमज़ा के पास माड़े मेरे जैसे लोग आते हैं, वो बैठते हैं इनके पास, ये इनके साथ शफकत करते, वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मैंने बहुत सारा नोट किया है और इसलिए ये मुझे बच्चा इतना पसंद आया कि यार ये अल्लाह पाक ने इनके बड़ों को क्या, इन बड़ों से इसने सबक लिया है और इनके बड़े क्या अजीम इंसान थे जो आज भी अपने गांव में अपने लोगों से प्यार करते। नहीं तो चुदराहट में लोग ज़्यादातर जितने कमज़ोर लोग होते हैं उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ करते हैं। लेकिन मैंने ये पहला गांव देखा और पहले लोग देखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे ये प्यार करते हैं। ये नहीं, मैंने कभी नहीं इनको देखा, माशाल्लाह इनके घर में सियासत भी है, इनके MNA भी हैं, घर में 2-3 लड़के जो मौजूदा भी हैं, लेकिन मैं उनसे भी मिला हूँ, मैंने कभी उनको ये नहीं देखा
کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم ایم پی ہیں، یا کوئی بندے کسی کو عہدہ مل جائے وہ ماشاءاللہ کونسلر بن جائے تو وہ نہیں مان ہوتا، تو پھر ان کے پاس یہ سیٹیں اور ان کا یہ محبت سے بولنا چالنا، ہر کسی کے دکھ درد میں یہ شامل ہوتے ہیں، ہر کسی کے درد کو یہ اپنا درد سمجھتے ہیں. یہ تو زندہ دلی کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے زندہ ہوتے ہیں. نہیں تو آج کل اللہ معاف فرمائے ہمارے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مردہ ضمیر کے ہو چکے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہماری جو نسلیں آگے آنے والی جو آئی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. اور کیونکہ یہ اولاد جو ہوتی ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر یہ اچھے عمل کریں گی تو ہماری بھی نجات ہو جائے گی، میرا خیال ہے. یہ برے کریں گی تو نہ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں ہمارا بھی کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ یہ اپنے باپ دادا کے لیے یہ باعث فخر ہیں یہ بچے، اور جو ان کے معاملات، جو ان کے کام ہیں، جو یہ لوگوں سے پیار محبت کرتے ہیں، ان کا دکھ درد بانٹتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے بنوں کو اس کی وہ کریڈٹ جا رہا ہے، اور اولاد ایسی ہی ہونی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں. جی جناب، جس طرح تمیر بولو بھائی نے کہا کہ حمزہ بھائی نے ماشاءاللہ اپنے بزرگوں کی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ اسی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور یہ وہی ثقافت ہے جو آج ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور پڑھی لکھی جنریشن بھی اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ حمزہ بھائی کو، کہ حمزہ بھائی نے LLB کرنے کے بعد ماشاءاللہ اپنے بزرگوں کی ثقافت کو اور اس روایات کو زندہ رکھا، اور واپس اپنی مٹی سے محبت اور اپنی مٹی سے پیار ان کو اتنا زیادہ انس ہے کہ وہ اسی اپنی کھیتی باڑی کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. اور جو اہل علاقہ ہیں اور ان کے بزرگوں نے جس طرح سیاسی ان کا ایک قدر تھی، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی فیملی میں بھی جو ماشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں بھی نشستیں ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی نشستیں ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی صحیح معنی میں جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی ہوئی ہے. تو ہم حمزہ بھائی کے بہت شکر گزار ہیں کہ حمزہ بھائی نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ایک بہت ہی پرتکلف دعوت کی، اور ہمیں جو ہے وہ مہمان. حمزہ بھائی کی شان میں ایک چھوٹا سا شعر ہے. جی حمزہ بھائی کی یہ جو بات ہے یہ اس پہ یہ ہے: ہم کہاں ہیں اتنے خوش قسمت کہ کوئی یاد کرے ہم کو، ہم کہاں ہیں اتنے خوش قسمت کہ کوئی یاد کرے ہم کو، اگر تو نے کیا تو تیرا احسان ہے ہم پہ. تھینک یو، شکریہ. جی بالکل، میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ یہ حمزہ بھائی کی شفقت ہے، محبت ہے، اور انسان دوست ہیں، اور بڑے ہی مہمان نواز ہیں اور قدردان ہیں اچھے لوگوں کے، کہ انہوں نے آج جو ہے وہ ہمیں ایک دعوت دی. اور حمزہ بھائی، ہم سب لوگ یہاں پہ آئے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارا آنا آپ کو کیسا لگا، اور ہمارے چینل کا یہ جو ایک پروگرام ہے جس میں ہم اپنے ملک کی ثقافت کو دکھاتے ہیں، اور اس کا ہمارا سیگمنٹ بھی یہی ہے کہ میرا پیارا پاکستان اور میرا سونا چک 34 اپنا ضلع شیخو پورہ. تو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی میں آپ ساروں دوستوں کا، بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. تو میں بڑا مشکور ہوں آپ لوگوں کا، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ میڈیا ایسا ذرائع ہے کہ آپ یہاں سے ہی آگے لوگوں کو اپنا کلچر آپ شو کراتے ہیں، لوگ شہروں میں چلے گئے ہیں، بھول گئے ہیں گاؤں کی ثقافت کو، ٹھیک ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے ہیں، ہمارے پاس اپنا قیمتی ٹائم نکالا. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم ڈاکٹر آصف صاحب پوچھیں گے کہ یہ کلچر دیکھ کے اور یہ ماحول دیکھ کے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاثرات بڑے خوش ہیں جی. یہی ہماری ثقافت ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے جسے ہم بھول گئے، ہم شہروں میں چلے گئے. لیکن یہاں کا جو ویدر ہے، یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ ہم مس کرتے ہیں. لاہور شہر میں ہمیں یہ چیزیں اتنی خالص فضا نہیں ملتی. اور خصوصاً آج ہمیں حمزہ بھائی نے بلایا ہے، انہوں نے ہمیں مدعو کیا، انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے، تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہم مس کریں گے ان چیزوں کو جا کے. جی بہت اچھا دن گزرا آج ہمارے ان کے ساتھ، تو یہ یاد رہے گا ہمیں. تو اسی کے سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک سانگ سنا دیتا ہوں. کدیا مل ساول
यार वे ओ कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार दे मेरे लूलू चीख पुकार दे ओ कदिया मिल सावल यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस ना पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल आस ना पास वे मुझे मिलना चार कहार वे मेरे लूलू चीख पुकार दे ओ कदिया मिल सावल यार वे। आज की महफिल जो है वो डॉक्टर साहब ने लूट ली है जी, और डॉक्टर साहब ने हमारे इस प्रोग्राम को भी चार चांद लगा दिए हैं, और ऐसी यादें और ऐसी जो है वो मैं कहता हूँ कि यहाँ से वाबस्ता कर दी हैं, और हम रहें ना रहें ये यादें हमारी, ये आवाज़ और ये सॉन्ग फॉर एवर सॉन्ग ये हमजा भाई की बदौलत जो महफिल सजी है ये याद रहेगी जी। अपना जी असी डॉक्टर साहब दे बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी सानू सुरीली आवाज़ विच एक बड़ा ही माहौल के मुताबिक एक मिठा जिहा सुरीला जिहा सॉन्ग कदी आ मिल सावन यार वे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने गिरदनुआ का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के लिए इतनी दूर आके अपना टाइम सर्व करते हैं, लोगों के लिए सबको ये प्रोवाइड करते हैं उन्हें। तो अल्लाह पाक आपकी भी तो आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे, मालिक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने चैनल के तवज्जुह से उन तमाम दोस्त अहबाब को जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, तो इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इस मोहब्बत को प्रमोट करने के लिए हमारा चैनल हाजिर है, और हमारे चैनल पे हमारा नंबर भी मौजूद है। जो साहिबान जो कभी भी किसी को अगर फील हो कि वाकई कोई ऐसा कल्चर प्रमोट करने वाला है, कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई उसके अंदर ऐसी खूबी है, कोई टैलेंट है, तो इंशाल्लाह हम अपने चैनल के तवज्जुह से ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे जो ना सिर्फ जो है एक अच्छे और खुशगवार माहौल के लिए, बेहतरीन साजगार माहौल के लिए होंगे, बल्कि लोगों का टैलेंट जो है वो भी प्रमोट करने के लिए होगा। इसके साथ ही वहीद अहमद मियाँ वहीद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।